ہواؤ سرور عالم کے در کی بات کرو، گھٹاؤ طیبہ کے شام و سحر کی بات کرو، ہٹا دو سر سے میرے دوستوں طبیبوں کو، مدینے والے میرے چارگر کی بات کرو۔ ظہوری دیکھ کے آیا ہوں جلوے بتہا کے، نہ میرے سامنے شمس و قمر کی بات کرو۔ ایتن رب سچیدہ حجرہ وچ پا فقیرہ جھاتی ہوں، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ شوق دریوہ بال ہنیرے مطلب بھی یار کھڑاتی ہوں، مرن وگے مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید زبیر ہاشمی شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عزتوں کے لائق محترم جناب سید محمد بلال ہاشمی صاحب، محترم و مکرم جناب پیر طریقت جناب سید محمد عمیر ہاشمی شاہ صاحب، قابل صد احترام جناب سید محمد فضیل ہاشمی شاہ صاحب، اور اس قابل قدر اور بابرکت محفل میں تشریف فرما گڑی شریف کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ غلام قطب الدین صاحب، قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت جناب ڈاکٹر فروخ شاہ صاحب صابری دامت برکاتہ العالیہ، معزز سامعین کرام، حاضرین کرام اور میرے اسلامی روحانی بھائیو عزیز ساتھیو، آج کی پاک اور بابرکت اور مقدس محفل عرس مقدس حضرت قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ صاحب ہاشمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا منعقد پذیر ہے۔ میں اور آپ سب حاضر ہیں۔ محترم جناب حضرت پیر طریقت جناب محمد زاہد صاحب کے حکم کے مطابق چند منٹوں کی حاضری لکھوا کے میں اور آپ اللہ والے کے عرس میں اپنی حاضری دے کے اجازت چاہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی توجہات کہیں اور ہیں، اور اگر تھوڑا سا غور کر کے 3 مرتبہ کہہ دیں یا رسول اللہ تو دل خوش ہو جائے گا۔ بولیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ آج ہم اللہ والے کے دربار پہ حاضر ہیں، اللہ والے کے دربار سے اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے آئے ہیں۔ بہنیں، انشاءاللہ تعالی مختصر سے وقت میں جو بات بیان کرنی ہے، امید ہے کہ آپ کے پلے پڑے گی، کیونکہ خالق کائنات کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تمہارے لیے، اخلاق حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آج کے زمانے میں جب ہم اللہ والوں کے دروازوں سے وابستہ ہوتے ہیں، نہ ہم ان کا حسن و جمال دیکھتے ہیں، نہ ہی ہم ان کی دولت و جمال دیکھتے ہیں، نہ ہم ان کا پاور و اختیار دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ان کے پیارے پیارے اخلاق حسنہ کو دیکھتے ہیں۔ جب اللہ والے کسی کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو غیروں کو اپنا بنا لیتے ہیں اور دشمنوں کو دوست بنا لیتے ہیں، محبت میں گرویدہ کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ آج کے زمانے میں 14ویں صدی کے زمانے میں بھی کیا ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کے لوگ گرویدہ ہو جائیں، جن کے ساتھ محبت کرنے لگ جائیں، جن کے قریب ہو جائیں اور جن کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ترستی رہیں؟ کوئی تو دولت کے بل بوتے پہ حکومت کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت اور ڈنڈے سے حکومت کرتا ہے، لیکن یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ نگاہ کرم فرما دیتے ہیں اور دلوں پہ ان کا راج قائم ہو جاتا ہے اور دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ یہ کیسے کرتے ہیں؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ حیات بنا لیتے ہیں۔ جس طرح کملی والے آقا نے زندگی بسر کی ہے اسی طرح زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ ان کی سادگی دیکھیے، ان کا اخلاق دیکھیے، ان کی محبت دیکھیے، ان کا پیار دیکھیے، تو یوں سمجھ آتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور محبت کی جھلکیں ان سے محسوس ہوتی ہیں۔ دوستان عزیز وقار، وہ آقا دو عالم نور مجسم جانے کائنات، جانے جانان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو خالق کائنات نے اپنا محبوب فرمایا ہے، جن سے رب نے محبت کی ہے اور
جن کی رضا کے لیے رب کائنات ہمیشہ متلاشی رہا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے محبوب دنیا میری رضا چاہتی ہے اور اے محمد میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اس محمد کا مقام اور شان دیکھیے، اتنا پیار جن سے رب فرماتا ہے جو رب کا دوست ہو جائے ان کا مقام بلند ہے، جو رب کا حبیب ہو جائے ان کا مقام بلند ہے۔ لیکن انداز دیکھیے کہ کملی والے آقا خرامہ خرامہ مسجد شریف کی طرف جا رہے ہیں اور ایک خاتون ہے جو آپ کے جسم اقدس پہ سارا کوڑا کچرا جمع کر کے پھینک دیتی ہے۔ میرے محبوب اس کی طرف دیکھ کر بڑھ جاتے ہیں اور رب کی رضا کو دیکھ کر آگے چلے جاتے ہیں۔ کچھ دن گزرتے ہیں، یہ سلسلہ اس کا قائم و دائم تھا، اور ایک دن جب کچرا نہ آیا تو میرے محبوب نے صحابہ سے پوچھا اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، اے میرے عزیزو، اے میرے ساتھیو، یہ تو بتاؤ ایک خاتون بڑی مہربانی کے ساتھ فجر کی نماز کے ٹائم یاد کے ساتھ آتی تھی اور بڑی محبت سے میرے اوپر کچرا پھینکتی تھی، آج وہ نظر نہیں آئی، آج کچرا نہیں پھینکا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آج اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہے، وہ بڑی تکلیف میں ہے، بڑی شدت کی تکلیف میں ہے، بیمار پڑی ہے، لاچار پڑی ہے۔ میرے رحمت للعالمین نے فرمایا بھائیو اٹھو چل کے اس کی مزاج پرسی کر کے آتے ہیں۔ جب میرے آقا مزاج پرسی کے لیے تشریف لاتے ہیں تو وہ خاتون جو کہ دشمن تھی مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتی ہے، آقا کی غلام ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ میرے آقا نے سکھایا ہے، یہ اخلاق حسنہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے۔ اور میرے محبوب کا تو یہ فرمان ہے خیر الناس ومن ینفع الناس، جو بھی کسی انسانیت کا بھلا کرتا ہے اللہ اس کا بھلا فرما دیتا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اس کا بھلا کرتا ہے۔ وہی محبوب جن کو گالیاں دینے والی، جن کے ساتھ نفرت کرنے والی ایک خاتون اپنا وزن اٹھاتی ہے اور آخر تنگ آ کے مکہ کو چھوڑنے کا قصد کرتی ہے کہ راہ سفر باندھ لوں نکل جاؤں، کیونکہ سنا ہے جو بھی محمد مصطفیٰ کے چہرے مقدس کو دیکھتا ہے اس کو کلمہ پڑھنا پڑ جاتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے گھر سے نکلتی ہے اور اچانک میرے محبوب کا گزر ہوتا ہے۔ محبوب نے دیکھا ایک خاتون ہے بہت بڑی گٹھڑی ہے، اٹھا نہیں پاتی، تھک جاتی ہے، رکھتی ہے، پھر اٹھتی ہے، پھر چلتی ہے، پھر گٹھڑی رکھتی ہے۔ میرے محبوب کو رحم آیا، قریب آئے اور فرمایا اماں جی کدھر جا رہی ہے؟ کہتی ہے بیٹا میں نے فلاں شہر جانا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ایسے کریں اپنا سامان مجھے دے میں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے کہا نوجوان ہو کہیں سامان اٹھا کے نکل نہ جاؤ، بھاگ نہ جاؤ، میں اپنا دامن میرے ہاتھ میں دو۔ میرے محبوب نے فرمایا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جندی باں پڑھ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اب تو نے میرے دامن کو تھاما ہے، قیامت تک میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، نہ ہی تو مجھے چھوڑ سکتی ہے۔ اب وہ ساتھی ساتھ جا رہی ہے اور میرے محبوب کی گلہ اور غیبتیں کرتی جا رہی ہے۔ خیال کرنا سنا ہے بڑا جادوگر ہے، بڑا پرسر ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے اپنا دھرم چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ مہربانی کرنا بڑے خوبصورت ہو، بڑے حسین و جمیل ہو، بڑے حسن والے ہو، خیال کرنا کہ اس کے شکنجے میں نہ پھنسنا، میں تو اس سے بچ کے جا رہی ہوں۔ میرے محبوب نے ہاں جی ہاں ماں جی ہاں ماں جی سنتے جا رہے ہیں، اور آخر جب منزل کو پہنچتی ہے تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماں جی سامان کہاں رکھنا ہے؟ آپ نے سامان رکھا اور اجازت طلب کی۔ خاتون نے کہا بیٹا جاتے جاتے اپنا نام تو بتا کے جائیے۔ میرے محبوب نے فرمایا ماں جی جس کے گلے کر رہی ہو وہ محمد تو میں ہوں۔ بس یہ عطا دیکھی قدموں میں گر کے مسلمان ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ جو اولیاء عظام کے پیروکار لوگ اللہ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، جس طرح خالق کائنات نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، مصطفیٰ کی اسوہ حسنہ کو پر عمل کرو۔ انہوں نے منوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا ہے اور ان کی زندگی کو نمونہ بنایا ہے۔ ان کے اخلاق حسنہ دیکھیے، سلطان العارفین، برہان الواصلین، قدوۃ السالکین، زبدۃ العاشقین، حضرت سخی سلطان باہو، جن کی نسل سے اس عاجز کو نسبت ہے۔ سلطان العارفین سخی سلطان باہو ایک درخت کے نیچے لیٹے ہیں، مجوسیوں کا ٹولہ جا رہا ہے، انہوں نے احمد پور جانا تھا، نفرت سے آپ کو لات مار کے جگایا۔ میرے سلطان نے آنکھ کھولی، اس کا پاؤں پکڑا اور فرمایا بیٹا تو نے پاؤں مارا، تو نے لات ماری، تیرا پاؤں دکھا تو نہیں ہے؟
تجھے تکلیف تو نہیں ہوئی، اگر تجھے دکھ ہوا ہے، تجھے تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ دیکھیے اس نے جب یہ ادا دیکھی کہ میں نے تو نفرت کی ہے، میں نے تو لات ماری ہے، میں نے تو ان کی نیند سے ان کو جگایا ہے، اور ان کے ادائے محبت دیکھیے، یہ فرماتے ہیں کہ تجھے تکلیف ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، مدنی کا غلام ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ کے غلام بنانے میں ان اولیاء کا بڑا کردار ہے، جنہوں نے اپنے اخلاق حسنہ سے دنیا کو اپنا گرویدہ بنایا۔ آپ اندازہ کریں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنی بڑی ہستی، اتنا بڑا مقام ہے کہ صبح کو بیٹھتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں کو دم کرتے ہیں، لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کی مشکلوں کا مطابع کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن والدہ نے فرمایا، بیٹا جی خود بڑی تکلیف میں ہو، بڑی اذیت میں ہو، اور سارا دن لوگوں میں گزارتے ہو، کبھی اپنے لیے بھی تو دعا مانگو۔ انہوں نے فرمایا، اماں جی رب کائنات نے مجھے اپنے لیے نہیں انسانیت کے لیے پیدا کیا ہے، میں انسانیت کی بھلا کے لیے پیدا ہوا ہوں، لیکن لہٰذا میں اپنے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ وقت گزرتا گیا، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوتا گیا، لیکن ماں تھی نا، ماں کے دل میں محبت امڈ آئی، اور ایک دن برقع پہن کے سامنے آئی اور فرماتی، بابا میرے بیٹے کے لیے بھی دعا فرمائیے۔ اب اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ اس خاتون کے بیٹے کو بھی شفا عطا فرما۔ بس یہ کہتے گئے، اعلان خداوندی ہوتا ہے، اے فرید کیا میری رحمت سے تھک چکے ہو؟ کیا تنگ آ چکے ہو اپنی تکلیف سے؟ کیا تم اب برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنے لیے شفا کی دعا کرتے ہو؟ رو پڑے، چیخ نکلی، اور اماں جی سے فرمایا، اے اماں جی آپ نے کیا کیا؟ میرا رب مجھ سے روٹھ گیا ہے کہ میں نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، میں نے تو دنیا کے لیے دعا کی ہے۔ یہ اللہ والوں کا کردار ہے جو کہ اپنی ذات کا نہیں سوچتے، انسانیت کی بھلائی سوچتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اللہ والے ہیں۔ غوث الاعظم پیران پیر صغیر، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، جواز لامکانی، حضرت شیخ سید محی الدین عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ میں ایک درویش آتا ہے، اس کے پیچھے پھوڑا نکلا ہوا ہے، پیٹھ کے اوپر، اور بہت بڑا پھوڑا ہے۔ عرض کرتے ہیں حضور بڑی تکلیف ہے۔ غوث الاعظم نے دم کرنا شروع فرمایا، دم کرتے کرتے اتنا ٹائم لگایا کہ اس کا پھوڑا وہی کا وہی ختم ہو گیا۔ اب دعا فرماتے رہے، دم کرتے رہے۔ مریدین نے عرض کیا، حضور یہ بڑا خوش قسمت ہے، یہ آیا اور فوری طور شفا پا گیا، اور ہم قریب بیٹھے ہوئے اور ہمارے لیے اتنی دعا نہیں۔ غوث الاعظم نے اپنے پیٹھ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا، اسی طرح کا بڑا پھوڑا آپ کے جسم مقدس پر تھا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا بات یہ ہے کہ اس کے درد کا مجھے احساس ہے کہ یہی درد مجھے بھی ہوتا تھا۔ میں نے خالق سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ میں تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، اس سے بھی زیادہ تکلیف دو میں برداشت کرتا ہوں، لیکن یہ معصوم برداشت نہیں کر سکے گا۔ یا رب العالمین اسے شفا عطا فرما دے۔ یہ اللہ والے ہیں جو شفا دینے والے ہیں، یہ دعا کرنے والے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے این جی اوز بنا کے لوگوں کی بھلائی کا کام کیا ہے، ہم دنیا میں این جی اوز کو پھیلا رہے ہیں۔ میں نے ان کو کہا، جب این جی اوز کے نام سے کوئی واقف نہیں تھا، اس وقت اللہ والوں کے درباروں پہ این جی اوز چلتی تھی۔ وہ کیسے؟ اللہ والے اپنے درباروں پہ، اللہ والے اپنے درباروں پہ جلوگر ہوتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو حکیم ساتھ بیٹھا تھا، وہ ان کا علاج کرتا، اور اگر حکیم کے علاج سے شفا نہ ہوتی تو اللہ والا دم کرتا، دعا کرتا، رب العالمین ان کی دعا سے شفا دیتا۔ اللہ والوں کے دربار پہ لنگر چلتے تھے، لوگ بھوکے آتے اور اس لنگر سے لنگر کھا کے نکل جاتے، اور جن کے لیے رہائش نہیں ہوتی۔ آج کل تو ہوٹلنگ ہے، ہر علاقے میں ہوٹلیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس زمانے میں جب ہوٹلیں بھی نہیں تھی، اس وقت اللہ کے ولی اپنے آستانوں پہ لنگر چلاتے تھے اور حجرے بناتے تھے۔ کوئی مسافر آئے گا اور یہاں رہائش کرے گا، اس کی خدمت کی جائے گی۔ یہ اللہ والے ہیں جنہوں نے خدمت کا سلسلہ چلایا، اللہ والے ہیں جو لوگوں کے ہاتھ دھلوا کے ان کو لنگر کھلاتے تھے۔ پیارے دوستو، یہ اللہ والے عبادت بھی کرتے
کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریاضت بھی کرتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ایک صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ آج رات میں نے 1000 نفل ادا کیے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکا، تھک گیا اور لیٹ گیا، میرے یہ نفل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے۔ میرے محبوب نے فرمایا رب کائنات منظور فرمائے، رب کائنات منظور فرمائے، آپ نے اچھا کیا۔ اب وہ وہاں بیٹھا تھا، تھوڑی دیر کے بعد اور شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک ابی و امی الیک یا رسول اللہ، ساری رات کوئی عبادت نہیں کر سکا، کوئی ریاضت نہیں کر سکا، نوافل نہیں پڑھ سکا، فرائض نماز کے علاوہ اور کوئی عبادت نہیں کر سکا۔ ایک گزارش کی، ایک کام کیا ہے کہ میں کھانا کھا رہا تھا، روٹی میرے سامنے پڑی تھی، ایک ہی روٹی تھی، مجھے بھوک بھی بڑی شدت کی لگی تھی اور ایک شخص آیا، اس نے صدا لگائی کہ اللہ کے نام سے کوئی کھانا کھلا دے۔ میں نے اپنا کھانا اٹھایا اور جا کر اس کو دے دیا۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک شخص آیا تھا جس نے 1000 نفل پڑھے تھے، جی حضور میں کھڑا ہوں۔ آپ نے فرمایا اس کے 1000 نفل سے زیادہ ثواب اس کا ایک روٹی دینے والے کا ہے۔ یہ طریقہ کار، یہ طریقہ کار جو آپ کو اللہ کے ولیوں کے درباروں سے ملتا ہے، یہ حقیقت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کردہ ہے، جن کے لیے قبلی والے آقا نے فرمایا الفقر فخری والفقر منی، کہ مجھے فقر کے اوپر فخر ہے کیونکہ فقر مجھ سے ہے۔ چونکہ آج ٹائم بہت مختصر ہے اور میں چونکہ اخلاق کی طرف بات کرنا چاہتا تھا کہ دنیا اپنے اخلاقیات کو درست کرے۔ میرے بھائیوں، آج کے زمانے میں عبادت جو کرتے ہو وہ اپنے لیے کرتے ہو، ریاضت کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، روزہ رکھتے ہو اپنے لیے رکھتے ہو، کوئی بھی نیکی کا کام حج کرتے ہو اپنے لیے کرتے ہو، لیکن مخلوق خدا کے لیے کیا کرتے ہو؟ ان کو اچھا اخلاق دو، ان کو تعبیر سے ملو، ان کا احساس کرو، چوری سے بچو، غنڈہ گردی سے بچو، برائی سے بچو اور کسی کا حق نہ مارو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کسی کے ساتھ ظلم جدل نہ کرو۔ یہ صوفیہ کا پیغام ہے۔ آج اللہ کے ولی کے در پہ بیٹھے ہو، آپ دیکھ لیں جو بھی اللہ والے کے ساتھ جس کی نسبت ہے، جو مرشد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، وہ ان برائیوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے دل میں صرف اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو کا ذکر ہوتا ہے۔ کیوں وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ مرشد کی نگاہ ہوتی ہے اور ان کے اندر سے تمام عیب نکال دیتا ہے اور ان کو اللہ کی راہ دکھا دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، آج تو میں نے اخلاقیات میں بات کی، لیکن کل زندگی نے ساتھ دیا اور اللہ پاک کی طرف سے منظوری ہوئی تو تصوف کے حوالے سے ضرور میں گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا آنا، آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں چڑھوے چنا تکر روشنائی، تیرا ذکر کریں دے تارے ہو، گلیاں دے وچ پھرن نمانے، لالاں دے ونجارے ہو، شالا مسافر کوئی نہ تھیوے، ککھ جنہ تو بھارے ہو، پر تاڑی مار اڈانا باہو، اساں آپ اڈن ہارے ہو۔